بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مسلمین بھائیوں، رب کائنات نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ پر وحی کی گئی ہے، جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے آئی ہے، اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، اور نماز صلاۃ قائم کیجئے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ صلاۃ یعنی نماز جو ہے فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور فرمایا وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور فرمایا وَاللَّهِ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو دنیا میں اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو سب علم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے تلاوت کے ساتھ نماز کا ذکر فرمایا، اور سب سے بڑا ذکر جو فرمایا وہ اللہ کا ذکر، یعنی اس سے مراد اللہ کا ذکر سے یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز ہے، جو سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے وہ نماز ہے۔ باقی اذکار بھی ہیں، سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ نماز ہے۔ اور یہ نماز ایسی چیز ہے جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے ایمان والوں کو سکون ملتا ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کائنات نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وتطمئن قلوبہم، اور ان کے دلوں کو جو ہے سکون ملتا ہے بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ وہ جو ایمان لائے ہیں نا، ان کو جو سکون ملتا ہے، راحت ملتا ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے، ان کو سکون اور راحت صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر اللہ نے آگے پھر فرمایا بے شک خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بعض لوگ کسی اور چیز میں سکون ڈھونڈتے ہیں، کوئی گانوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی اور اس میں ڈھونڈتا ہے۔ یہ سب دل کو پریشان کرنے والی چیزیں ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اللہ کے ذکر سے جو ہے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب یہ ذکر جو نماز والا ذکر یا جو بھی ذکر، اس کے متعلق سورہ بقرہ آیت نمبر 239 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، فرمایا فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ فرمایا اللہ کا ذکر، جو ذکر جس میں سکون ملتا ہے، وہ ایسے نہیں ہے اپنی مرضی سے پڑھ کرو، یہ نہیں ہے۔ فرمایا وہ ذکر اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے رب نے تمہیں، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ پابند کر دیا ذکر بھی، کون سا ذکر کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ آج کل آپ دیکھو مختلف مساجد میں، مختلف جگہوں پر ذکر ہوتے ہیں اپنی مرضی کے، ان کے پیچھے نہ اللہ کا فرمان، نہ اللہ کے رسول کا طریقہ، نہ صحابہ کرام کا عمل، ایسا اذکار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میری یہ آیتیں پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے نماز ہے۔ تو اب نماز بھی دیکھیں نماز کی کیا حالت کر دی ہے، بلکہ اس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر ہے 530۔ امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زہری روایت کرتے ہیں کہ میں ایک روز دخلت علی انس بن مالک، میں حضرت انس بن مالک کے پاس ایک روز گیا، دمشق میں گیا، تو وہ یبکی، فقلت لہ ما یبکیک، کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بیٹھے رو رہے ہیں دمشق میں۔ میں حضرت انس کے پاس گیا، امام جو ہے زہری فرما رہے ہیں کہ میں دیکھا وہ جا کر رو رہے ہیں۔
کیا ہم بھی روتے ہیں ایسی باتیں دیکھ کر؟ اپنے ایمان کی اپنے دل کو ٹٹولیں. وہ رو رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہو، رونے کی کیا وجہ ہے؟ فقال، کہنے لگے لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاۃ. تو فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میں دیکھ رہا ہوں جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، آج ان میں سے مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے سنت کے مطابق. یہ وہ دور ہے، صحابہ کرام زندہ تھے، اس دور سے یہ حالت ہو گئی اسلام کی کہ مجھے کوئی عمل جو ہے سنت کے مطابق نظر نہیں آ رہا جو ہم اللہ کے رسول کے وقت میں عمل کیا کرتے تھے. یہ دیکھ کر میں رو رہا ہوں. تو آج سنت کے خلاف جب کوئی عمل دیکھے کیا اس کا رونا آتا ہے؟ تو رونا آنا چاہیے. تو فرمایا واضح الصلاۃ، اور نماز جو ہے اور یہ بھی قد ضیعت، یہ نماز جو ہے اس کو بھی ضائع کر دیا. یعنی نماز بھی جو ہے اصلی حالت میں نہیں چھوڑی، نماز بھی بگاڑ دی ہے، اس کو بھی اصلی حالت میں نہیں چھوڑا. تو وہ تو اس وقت تھا، آج تو اس کو کتنے 1300-1400 سال گزر گئے ہیں، آج تو کیا حالت ہے نماز کی. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اب جو خطبے ہیں وہ کس طرح نماز کے متعلق شروع کروں کہ اصل نماز جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، جو جبرائیل علیہ السلام بھیج کر سکھائی، وہ نماز کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے پر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جماعت المسلمین آپ کو کس نماز کی دعوت دیتی ہے. وہ نماز جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، وہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے 2 دن بیت اللہ میں امام الانبیاء کی امامت کروانے کے لیے جبریل امی کو بھیجا سکھانے کے لیے. اللہ کے نبی کو بھی اپنی مرضی سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ تو جو نماز اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اپنے پیارے محبوب کو سکھائی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. کیسے؟ پھر فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 631 اور دوسری صحیح بخاری میں ہی ہے حدیث نمبر 7246 یعنی 7246 میں یہ حدیث ہے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کافی تعداد میں، جو کہہ رہے ہیں ہم لوگ یعنی کافی تعداد میں تھے، تو ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے آئے. 20 دن تک ہم وہاں پر رہے. 20 دن کے بعد جب ہمیں اجازت ملی جانے کی، مطلب اس سے ظاہر یہ ہوا کہ نماز ہی سیکھنے آئے تھے اور دین کے ساتھ ساتھ. پھر جب وہ واپس جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ آپ لوگ دین سیکھ کر جا رہے ہو، اس دین کی تبلیغ کرنا، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز اسی طریقے سے پڑھنا، پڑھانا، سکھانا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اپنی مرضی پر نہیں چھوڑی. تو آج دیکھتے ہیں نماز کی کیا حالت ہے. کیا واقعی جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، جو جبریل امی نے 2 دن بیت اللہ میں امامت کرا کے سکھائی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی، کیا آج وہی نماز ہے؟ فرقوں میں اور جماعت المسلمین میں کیا فرق ہے؟ اس کی نماز ہی آپ دیکھ لیں گے، نماز میں ہی آپ کو فرق ظاہر نظر آئے گا. اچھا جی، اس میں ہے سب سے پہلے نماز سے پہلے اذان ہے. ہم اذان کو دیکھیں، کیا اذان وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی؟ صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 842 842 عن ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو محذورہ صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علمہ مجھے حاضل اذان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اذان سکھلائی. کس نے سکھائی؟ اللہ کے نبی نے سکھائی. کس کو؟ صحابی کو. اور جو سکھائی وہ قابل قبول ہوگی، جو اپنی مرضی سے دیں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جو مجھے سکھائی، فرمایا کہا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر.
یعنی اذان کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ اکبر سے شروع ہوئی۔ اب آج جو اذان اللہ اکبر سے شروع کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی اذان ہے، اور جو اللہ اکبر سے پہلے کچھ اور چیزیں پڑھتا ہے، کچھ اور الفاظ دہراتا ہے، وہ اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی نہیں ہے، اور جو چیز اللہ کے رسول نے نہ سکھلائی ہو اسے اسلام میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت وہ ایسا فعل ہے جو قیامت کے دن صحیح بخاری میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، بدعتی کو فرمائیں گے سوہکن یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، بدعتی سے اتنا بیزار ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا، اللہ اکبر سے پہلے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مختلف لاؤڈ اسپیکروں میں آپ سنتے ہیں کیا کیا الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب رہی بات اذان اور اقامت، اللہ اکبر، یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، حوالہ آپ کو دے صحیح مسلم کا ہے، تو ترمذی میں ہے حدیث نمبر 149، ابو داؤد میں حدیث نمبر 393 سند صحیح۔ عن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، قال فرمایا امنی جبریل عندک البیت مرتين، کہ جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ مجھے جو ہے نماز کی امامت کرائی۔ خیر یہ صحیح بخاری میں ہے، ہاں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 603 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 838 ان انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال امر بلال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال کی اذان مشہور ہے نا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا ان یشفع الاذان و یؤتر الاقامت، یعنی اذان میں الفاظ 2 مرتبہ کہو، اللہ اکبر 2 مرتبہ ہوتے ہیں، پھر اللہ اکبر یہ 2 مرتبہ ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ ہو گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ اذان میں الفاظ ڈبل کہو اور اقامت میں اکیلے کہو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کے حکم کی مخالفت کرے پھر بھی کہے میں صحیح ہوں، وہ خیالی پلاؤ کھلاتا ہے اپنے دل کو، یہ خوش فہمی ہے اس کی۔ تو اب آپ دیکھیں آج کل آپ مختلف مساجد میں دیکھیں، اذان میں تو ڈبل الفاظ کہے جاتے ہیں اور اقامت بھی اذان کے مثل دی جاتی ہے۔ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں ہے؟ یقیناً خلاف ہے۔ اس کے بعد اذان کی دعائیں ہیں، اذان کے ختم ہونے کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ دیکھیں کہ اذان بھی ان لوگوں کی سنت کے خلاف ہے، اذان کی بھی کیا حالت ان لوگوں نے کری ہے۔ نماز تو بعد میں انشاءاللہ ذکر ہوگی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي، وہ عرض کر رہا تھا، صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 851 یعنی 851 ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے انہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع المؤذن، کہ تم میں سے جب بھی کوئی مؤذن کی آواز سنے، اللہ اکبر کی آواز جب تمہارے کانوں پر آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اذان سن کر جس نے یہ دعا پڑھی غفر لہ ذنبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ دعا کون پڑھتا ہے؟ آپ چراغ لے کر ڈھونڈیں، مجھے تو نہیں لگتا سوائے جماعت المسلمین کے کوئی پڑھتا ہو۔ آگے ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 530 حسن سند کے ساتھ، عن ام سلمہ قالت
علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، دعا سکھائی. کیا فرمایا؟ ان اقول عند اذان المغرب، جب مغرب کی اذان ہو، اس کی الگ دعا ہے، جب مغرب کی اذان ہو، اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. فرمایا یہ دعا پڑھا کرو مغرب کی اذان سننے کے بعد. اب یہ مغرب کی اذان سننے کے بعد کون پڑھتا ہے یہ؟ اور اپنے بناوٹی تو بہت کچھ پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو سنت سے طریقہ ہے، بس سنت بھی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ کوئی آپ کو پڑھتا ہوا نہیں ملے گا. صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 849 849 عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا؟ یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، اور جب تم مؤذن کی اذان سنو، پھر فرمایا فقولوا مثل ما یقول، یعنی پھر جو مؤذن کہہ رہا ہے سننے والا بھی وہی الفاظ کہے. اذان کہنے والا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والا بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر آخر تک. لیکن جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، پھر آپ نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. حی علی الفلاح پر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ. باقی وہی الفاظ دہراتے جائیں جو مؤذن کہہ رہا ہے. جب اذان ختم ہو جائے پھر کیا فرمایا؟ ثم صلو علیہ، پھر مجھ پر صلاۃ پڑھو. کیا؟ صلاۃ، سلام نہیں، لفظ کیا ہے؟ سلو، سواد سے ہے، اور صلاۃ سین سے، سلام سین سے آتا ہے. سلو، صلاۃ پڑھو، درود پڑھو. اب نماز اذان کے ختم پر درود کون پڑھتا ہے؟ وہ اپنا بناوٹی شروع میں بھی جو خود بنا لیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نہیں پسند ان کو، اپنا بنا کر پڑھتے ہیں. شروع میں تو پڑھنا ہی نہیں، اللہ اکبر سے شروع کرنا، یہ شروع میں پڑھتے ہیں. اور بعد میں بھی اب کچھ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، لیکن اصلی نہیں، وہی 2 نمبر. ثم صلو علیہ، مجھ پہ درود پڑھو. فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ اس لیے جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا. اور پھر فرمایا ثم صلی اللہ علی الوسیلۃ، اس کے بعد میرے لیے اللہ سے سوال کرو وسیلے کا. اب دیکھو یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، اور یہ اللہ کے نبی کو وسیلہ مانگتے ہیں. ہے بات سمجھ میں آنے کی کوئی؟ تو وسیلہ ہے کیا چیز؟ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ ایک جنت میں مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے. اور فرمایا لا ينبغي الا لعبد من عباد اللہ، وہ ایسا مقام ہے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے گا. کس کو ملے گا؟ تمام بندوں میں سے ایک بندے کو وہ مقام ملے گا. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور میں یہ امید رکھتا ہوں رب سے کہ وہ مجھے ملے گا. کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے، کہ مجھے ملے گا. تو پھر فرمایا فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، جس نے میرے لیے وسیلے کا رب سے سوال کیا، وسیلہ مانگا میرے لیے، فرمایا خلت علیہ الشفاعۃ، اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو گئی. تو یہ دعا پڑھنی ہے. اور پھر کیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3370 3370، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سألنا، اچھا یہ درود جو پڑھنا ہے، ابھی 2 چیزیں ہیں نا، درود، اور یہ الفاظ بھی کس نے سکھائے درود کے، اور یہ جو اپنا کس نے سکھائے وسیلہ اور درود کے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. یہ جو صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، یہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلنا یا رسول اللہ، کہ ہم لوگوں نے، میں نے اکیلے نہیں فرماتے، ہم لوگوں نے یعنی تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
فقلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف الصلاۃ علیکم، آپ نے جو کہا صلاۃ پڑھو، یہ صلاۃ ہم کیسے پڑھیں آپ پر اور اہل البیت اور آپ کے اہل بیت پر، آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں، وہ ہمیں سکھاؤ۔ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم، سلام کیسے پڑھنا ہے وہ اللہ کے نبی وہ اللہ نے ہمیں پہلے سکھا دیا ہے، یعنی سلام پہلے سکھا دیا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں صلاۃ کیسے پڑھنی ہے، وہ سکھاؤ ہمیں، سلام نہیں پوچھ رہے، ادھر صلاۃ کیسے پڑھنی ہے علیک آپ پر۔ قالا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، قولو، کیا سکھایا، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صلاۃ، یہ درود ان کو پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں آیا ان کو، پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ، یا یہ کیا ہے، کہاں سے آیا، یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ ایک نمبر چیز پسند نہیں ہے ان کو، دو نمبر ہی پسند ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیز ملی وہ نہیں اسے بھاگتے ہیں۔ قوم کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ایک اور درود بھی ہے، ایک اور سلام بھی ہے، یہ دو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ یہ مختصر آگے ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6360 6360 اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے۔ میں حدیثوں کا نمبر آسانی کے لیے، جو بھی حدیث کی کتاب اٹھاؤ، کسی پریس کی چھپی ہوئی ہو، حدیث نمبر یہی ہوگا سب میں، صفحے میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، حدیث نمبر میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آپ جائیں، پڑھیں، دیکھیں، اگر حوالہ آپ کو نہ ملے تو مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو فوٹو کاپی بھیج دوں گا، میرا نمبر آپ کو پتہ ہی ہے، پھر نوٹ کر لیں، 030132911314۔ ہمارے پاس جماعت المسلمین کے پاس ہر چیز ایک نمبر ہے، اور وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ تو یہ حدیث نمبر صحیح بخاری کی 3360 ان ابی حمید، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، کہتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، وہی سوال ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں، درود کیسے پڑھیں، وہ سکھائیں۔ تو اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، فرمایا، قولوا، کہو، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم، اور فرمایا، وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھی درود ہے، یہ بھی پسند نہیں آیا ان کو، وہ بھی پسند نہیں آیا ان کو، اپنا بنا کر شروع کرتے ہیں، اور وہ بھی غلط طریقے پر۔ اس کے بعد ہے وسیلہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 614 614 ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین، فرمایا یسمع النداء، جب کوئی اذان کی آواز سنے، جب اذان ختم ہو جائے تو پھر کیا کرے، فرمایا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ یہ یہاں تک ہے دعا، اس سے آگے پھر انہوں نے اپنی ملاوٹ کے بغیر ان کو اس کے آگے اور الفاظ خود بنا دیے انہوں نے، آپ سن لینا، یہاں تک حدیث میں ہے، یہ حدیث نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، پڑھ لیں جا کر گھر میں، اس سے آگے الفاظ نہیں ہیں، آگے اس میں یہاں پر بھی ملاوٹ کر دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی جو میں نے بھی پڑھ کر سنائی ہے، اس پر میرے لیے قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہو گئی، یعنی میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ تو اس چیز سے شفاعت ملے گی، باقی جو آپ اپنی طرف سے بنا کر جو پڑھتے ہیں، جو طریقہ اپنے اذان کا ایجاد کیا ہوا ہے، اس کے لیے تو اللہ کے رسول شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ حوض کوثر پر فرمائیں گے، سوکن سوکن سوکن، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ ان بدبختوں کو، انہوں نے وہ الفاظ ایجاد کیے جو میں نے نہیں کہے تھے، ان کو میری نظروں سے دور کر دو۔
اور قیامت کے دن قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو نام تو تیرے قرآن کا لیتے تھے لیکن کام اس کے خلاف کرتے تھے، نام تیرے نبی کا پڑھتے تھے اور نبی سے عشق کی بڑی باتیں کرتے تھے، ہمیں نبی سے عشق ہے، ہم نبی کے عاشق ہیں۔ اس پر بھی تھوڑے سے آپ کو 2 الفاظ سنا دوں۔ عشق لفظ صحیح نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ جو یہ کہتا ہے میں محمد کا عاشق ہوں، میں محمد سے عشق کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص یہ کہہ کر دکھائے میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، وہ کہہ کر دکھائے میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، وہ کہہ کر دکھائے میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں، میں اپنی بیٹی سے عشق کرتا ہوں، وہ کہہ کر دکھائے کہ میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں۔ کہے گا؟ کبھی نہیں کہے گا۔ جو الفاظ اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کے لیے نہیں کہہ سکتا وہ اللہ کے نبی کے لیے کہتا ہے عقل پہ پردے پڑے ہوئے تمہارے؟ کہنا ہے تو محبت کہو، مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، دل و جان سے محبت ہے۔ محبت ایسا الفاظ ہے اپنی ماں کے لیے بھی کہہ سکتا ہے مجھے ماں سے محبت ہے، بیٹی کے لیے بھی کہہ سکتا ہے مجھے بیٹی سے محبت ہے، بہن کے لیے بھی کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بہن سے محبت ہے، اور بیوی کے لیے بھی کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے۔ محبت ایسا الفاظ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تو محبت کہا کرو۔ جو لوگ یہ آج کے رسول بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ نیت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ۔